بڑے خوش نصیب ہیں آپ. یہ اللہ کا فضل ہے کہ بعد نماز عشاء سے اب تک آپ بیدار ہیں، اور بیداری کا آپ پورا ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ جو بھی عالم یا شاعر آ رہا ہے اس کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، اس کی بات کو بھی سن رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بعد ایک خطاب اور ہوگا، اس کے بعد سلام ہوگا. انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے. اور ہم یہاں جو حاضر ہوئے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول کو راضی کرنے کے لیے. اگر ہمارا رب راضی ہو گیا، نبی راضی ہو گیا، اور یہ بارگاہ خدا بندی میں یہ محفل قبول ہو گئی، تو انشاءاللہ جن کا انتقال ہوا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. انشاءاللہ اس محفل کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. اور بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے دماغ سب کو عطا فرمائے جیسے آپ کو عطا فرمائے. یہاں داماد صاحب جو ابرار صاحب ہیں، انہوں نے محنت و مشقت کر کے اپنے تمام سسر ساس سالوں پورے محلے کو خوش کر دیا. اور جو یہاں کی بیٹی گئی ہے دریال کی زمین پر، اس نے پورے گھر کو جا کر اپنے دیور نندو ساس سسر کے دل کو جیت لیا. انہوں نے یہاں کے دل کو جیت لیا، انہوں نے وہاں کے دل کو جیت لیا. دعا ہے اللہ ایسا بیٹا عطا فرمائے، ایسی بیٹی عطا فرمائے جو یہاں آئے تو روشنی، اور وہاں جائے تو یہاں تعریف خود نہیں ہوتی ہے، تعریف کرائی جاتی ہے. پتہ چلا اللہ سب کو اتنے اچھے داماد عطا فرمائے، پتہ چلا اللہ سب کو اتنی اچھی بہو عطا فرمائے جو یعنی جانے کے بعد اپنے باپ کے نام کو روشن کرے، اپنی ساس سے محبت کرے، اپنے سسر سے محبت کرے، اپنے تمام دیور اور گھر والوں سے محبت کرے. وہی لڑکی اس گھر کی ملکہ بن جاتی ہے، بغیر اس کے نہ کوئی بھی کام ہوتا ہے. اسی طرح داماد اس گھر کا مالک بن جاتا ہے، اس لیے وہ تمام کی عزت کرتا ہے اور سب اس کی عزت کرتے ہیں. یہ محفل رسول ہے. اگر ہمارے دلوں میں محبت رسول ہے، محبت خدا ہے، تو انشاءاللہ یہ محفل خدا، یہ محفل رسول خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو. تو آپ بیدار ہیں، کچھ دیر کے لیے حاضر ہوں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنربئنهم من الجنة. صدق الله العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے پیارے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، ذرا میری طرف توجہ، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے.
اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ آؤ میں اب آقا کی بارگاہ میں لے کر آپ کو چلتا ہوں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ تم جنت کی سیر کیا کرو، جنت کی کیاریوں میں بیٹھا کرو، اور اس میں بیٹھنے کے بعد اپنے دامنوں کو رحمتوں سے بھر لیا کرو۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ کہنے والا کون ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہے؟ یہ کہنے والا کون ہے جس کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے؟ وہ نبی اعلان کرتا ہے، مگر سننے والے کون ہیں؟ وہ صحابی ہیں جو نبی پر جان دینے کے لیے، اپنا مال دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ جنت کی کیاریوں میں بیٹھا کرو۔ جب آقا نے یہ اعلان کیا، صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ جگہ کہاں ہے جہاں جنت کی کیاری ہے؟ یا دنیا کے اندر بھی جنت کی کیاری ہے؟ میرے اور آپ کے آقا اعلان کرتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو سنو، جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ اس جگہ کو جنت کی کیاری بناتا ہے، بنا دیتا ہے۔ اور جب اس میں مومن بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس کے لیے وہ ایصال کرتا ہے اللہ مرنے والے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کی قبر کو کشادہ کر دیتا ہے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ باپ کا انتقال ہوا، دنیا کی دولت مل سکتی ہے مگر باپ جیسی دولت نہیں مل سکتی، ماں جیسی دولت نہیں مل سکتی۔ آؤ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری نمازیں قبول ہو جائیں، میرا صدقہ قبول ہو جائے، آپ ذرا توجہ کریں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کسی امام کو راضی نہ کرے، کسی پیر کو راضی نہ کرے، کسی مولوی کو راضی نہ کرے، کسی خانقاہ میں جا کر کسی کو راضی نہ کرے۔ اگر راضی کرے تو پہلے اپنے باپ کو راضی کرے، پہلے اپنی ماں کو راضی کرے۔ اگر ان دونوں کو ان نے راضی کر لیا تو انشاءاللہ اس کا مزار پہ جانا بھی قبول ہے، کعبے میں جانا بھی قبول ہے، مدینے کی جا کر کعبے کے زیارت کرنا بھی یعنی اس کا جانا قبول ہے۔ مگر یہ قبول کب ہوگا؟ جب ماں راضی ہوگی، جب باپ راضی ہوگا، جب ماں راضی ہوگی، جب باپ راضی ہوگا، اور یہ دونوں راضی ہوں گے تو نماز بھی قبول ہوگی، صدقہ بھی قبول ہوگا، حج بھی قبول ہوگا، قرآن کی تلاوت بھی قبول ہوگی۔ اگر یہ راضی نہیں تو کچھ بھی قبول۔ آپ کہو گے کیسے؟ یہ ثابت کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں ٹہل رہے، چل رہے، تھک گئے، اتنے تھکے کہ آپ سے اب چلا نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب قدیر، اے میرے رب مجھے سواری کا، میرے لیے سواری کا انتظام کر دے، میرے لیے سواری کا انتظام کر دے۔ میں بات کسی ایسے ویسے کی نہیں کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ رب کا پیغام آتا ہے، اے موسیٰ آگے چلو، آگے جاؤ، ایک میرا بندہ ہے، اس سے یہ کہنا وہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دے گا، تمہارے لیے سواری کا انتظام ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نوجوان بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اس سے کہتے ہیں اے نوجوان میں تھک چکا ہوں، مجھے میرے لیے سواری کا انتظام کر دے۔ اس نوجوان نے اتنا ہی سنا تھا، بارگاہ خدا بندی میں دعا کرتا ہے، اے رب قدیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سواری کا انتظام کر دے۔ اتنا کہنا تھا، رب کی بارگاہ میں دعا قبول ہو گئی، اللہ نے سواری کا انتظام کیا کر دیا؟
واہ واہ واہ، زندہ کیا باد زندہ سواری باد، آئی؟ بہت اچھے حضرت، ماشاء بادل اللہ آ ماشاء گیا، اللہ۔ آسمان سے بادل، گھوڑا نہیں آیا، کوئی موٹر نہیں آئی، کوئی رکشہ نہیں آیا، بادل جیسے آسمان سے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کوئی رکشہ آئے گا، کوئی گھوڑا آئے گا، مگر یہ تو میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ آسمان سے بادل آیا ہے۔ مگر یہ دعا کرنے والا کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کتنا اللہ والا ہے، کتنی تلاوت کرنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کتنی حمد و ثنا کرنے والا ہے۔ اتنا ہی کہا تھا، رب نے فوراً یعنی بادل زمین پر بھیج دیا۔ توجہ، جب یہ کہا اللہ کا پیغام آیا، موسیٰ عبادت گزار نہیں، متقی نہیں، پرہیزگار نہیں، ذرا تھوڑی توجہ۔ آج ہمارے گھر باپ بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، باپ کو کھانے کے لیے یا پینے کے لیے نہ اس کے لیے کپڑے کا انتظام ہے، نہ اس کو سلام کیا جا رہا ہے، نہ اس کے لیے کوئی چیز لائی جا رہی ہے، کسی کو عمرے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، کسی کی مدد کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس کی ماں اور باپ گھر میں موجود ہے، اگر وہ ناراض ہے تو کوئی بھی صدقہ، کوئی بھی عبادت بارگاہ خدا بندی میں قبول نہیں ہوگی۔ اگر قبول ہوگی تو جیسے اس بندے کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سواری کے لیے قبول ہوئی تھی، اسی طرح اس بندے کی دعا بھی قبول ہوگی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، عظمت والدین، محفل ایصال ثواب، بہت اچھا حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ اب کیا ہوا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی موسیٰ کہنے لگے، اللہ کیا ہے؟ ابرار بھائی، انتظار بھائی، توجہ، کیا کہا؟ کیا ہے معاملہ؟ اے غیر، اللہ کا پیغام آیا، موسیٰ جب اس کی ماں زندہ تھی، اس کا باپ زندہ تھا، تو یہ اپنے والد کے قدموں میں جا کر گر گیا اور رو کر کہنے لگا، اے میرے ابو، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کس وقت موت آ جائے، پہلے تم یہ بتاؤ، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ کبھی باپ کے ہاتھوں کو چومتا ہے، کبھی باپ کے پاؤں پہ گرتا ہے، کبھی باپ کی پیشانی کو چومتا ہے۔ یہ وہ باپ ہے جو بچے سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تھا، باپ یعنی محبت میں اولاد دیا جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اے میرے بیٹے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے رب قدیر، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ جو بھی تیری بارگاہ میں یہ دعا کرے، اے رب قدیر، اس کی دعاؤں کو رد نہ کرنا بلکہ قبول کر لینا۔ جو بھی دعا کرے اس کے لیے یہ تیری بارگاہ میں اس کی دعاؤں کو رد نہ کرنا بلکہ قبول کر لینا۔ اور اس کے بعد اپنی ماں کی بارگاہ میں آتا ہے، بارگاہ میں آ کر کہتا ہے، اے میری ماں، تیرے انتقال کا وقت پتہ نہیں کب آ جائے، کب تو انتقال کر جائے۔ میری ماں، میں نے سنا ہے، نبی کا فرمان سنا ہے، جس کی ماں راضی ہوتی ہے اس کے قدموں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اے ماں، پہلے یہ بتا، کیا تم مجھ سے راضی ہے؟ کیا تم مجھ سے راضی ہے؟ نبی فرماتے ہیں، جس کی ماں مجھ سے راضی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دنیا میں اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی بلکہ بارگاہ خدا بندی میں اس کی دعا قبول ہوگی۔ آؤ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ یہ پیغام آتا ہے، رب کا پیغام آیا، موسیٰ جب باپ کا انتقال ہوا تھا، ماں کا انتقال ہوا تھا، یہ نوجوان اپنی ماں اور باپ کو راضی کیا تھا۔ ماں باپ دونوں راضی تھے، ان دونوں نے مل کر میری بارگاہ میں دعا کی تھی، اے رب قدیر، اگر میرے
میرا بندہ، میرا بیٹا یا میرا یہ لگتے جگر تیری بارگاہ میں دعا کرے، اس کی دعا قبول نہ کرنا، اس کا عمل تو اتنا اچھا نہیں ہے مگر اس کی ماں کی دعائیں کام آ رہی ہے، اس کے باپ کی دعائیں کام آ رہی ہے، اس نے جو دعا کی ہے اتنی جلدی قبول ہوئی ہے، آسمان سے جو بادل آیا ہے اس کا کوئی عمل نہیں ہے بلکہ اس کی ماں اور باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو میں نے زمین پر بادل بھیج دیا اور تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دیا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی حضرت، بہت ہے اچھی، زندہ قول باد زندہ محمد، باد، واہ واہ واہ۔ قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آؤ میں آپ کو، ابھی ہم نے کہا تھا درود پاک پڑھا کرو، درود پاک پڑھنے سے بہت بڑے یعنی آپ کا عمل بھی بارگاہ خدا بندی میں قبول ہوتا ہے۔ شیخ جزولی ہے، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے، بس یہ بات تھوڑی دیر برداشت کریں اور اس کے بعد حضرت کی تقریر اور سلام۔ کون ہے؟ شیخ جزولی، بہت بڑے نیک عبادت گزار۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی دراء الخیرات، اتنی موٹی کتاب ہے جو درود پاک کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عالم دین جس کا عمل اچھا ہے اگر اس کا انتقال ہو جائے اور اس کو دفن کیا جائے تو اس کے جسم کو نہ مٹی کھائے گی نہ اس کے کفن کو مٹی کھائے گی۔ ایک حافظ قرآن جس کا عمل اچھا ہے نہ اس کے جسم کو مٹی کھائے گی نہ اس کے کفن کو مٹی کھائے گی۔ ایک وہ عاشق رسول جس نے اپنی ماں باپ کی خدمت کی ہے، جس نے 5 وقت نماز پڑھی ہے، جس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، جس نے نبی پر درود پاک پڑھا ہے، اگر اس کا انتقال ہو گیا تو نہ اس کے جسم کو مٹی کھائے گی نہ اس کے کفن کو مٹی کھائے گی۔ یہی شیخ جزولی ہے، ان کا انتقال ہو گیا، 77 سال کے بعد ان کی قبر کو کھولا گیا، کھودا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک عالم دین جس کے انتقال ہو جائے نہ اس کے جسم کو مٹی کھائے گی نہ اس کے کفن کو مٹی کھائے گی۔ ایک حافظ قرآن اگر اس کا انتقال ہو جائے نہ اس کے جسم کو مٹی کھائے گی نہ اس کے کفن کو مٹی کھائے گی۔ ایک عاشق رسول، ایک دیوانہ رسول، ایک ماں باپ کو راضی کرنا والا، ایک نمازوں کی پابندی کرنے والا، شریعت پہ چلنے والا، خدا سے ڈرنے والا، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو نہ اس کے جسم کو مٹی کھائے گی نہ اس کے کفن کو مٹی کھائے گی۔ کتنے سال کے بعد قبر کھولی؟ کتنے سال کے بعد؟ 77 سال کے بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ اب نبی کا فرمان، اپنا ایمان زندہ کرو۔ 77 سال کے بعد جب قبر کھولی گئی، دیکھا کہ کفن بھی اسی طرح ہے جیسے آج دیا گیا ہے اور جسم بھی اسی طرح ہے جیسے آج دفنایا گیا ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ کیسے عاشق رسول تھے، ایک دن مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، گھوم رہے تھے، چل رہے تھے، اتنے میں اذان ہوتی ہے، کائے کی اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اذان ہوئی عصر کی، عصر کی جب اذان ہوتی ہے یہ نوجوان پانی تلاش کرنے لگتے ہیں کہ پانی کہاں ملے گا، پانی کی تلاش میں نکلتے ہیں کیونکہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، پانی نہیں ملا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے ایمانی بھائیوں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اے میری ماں، یہ بتاؤ ہماری ایک وقت کی نماز قضا ہو جاتی ہے ہم کتنا روتے ہیں، ہم کتنا روتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جان پوچھ کر گناہ کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، جو جان پوچھ کر نماز چھوڑتا ہے پتہ چلا یہ اللہ کا نیک بندہ نماز کی محبت میں رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہیں نماز قضا نہ ہو جائے۔ اے ایمان والوں، میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے جو سوال قیامت میں ہوئے گا، سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا کہ یہ بتاؤ تم نے دنیا کے اندر کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی نمازیں چھوڑی ہیں۔ سب سے پہلے سوال نماز کا
ہوگا؟ یہ نوجوان روتا روتا گاؤں کے قریب آتا ہے. گاؤں کے قریب کیا دیکھتا ہے؟ ایک کنواں ہے. اس قریب کنویں کے قریب جاتا ہے. جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ اس کے اندر پانی تو ہے مگر کوئی ڈول نہیں ہے, کوئی رسی نہیں ہے. پانی کس چیز سے نکالا جائے؟ وضو کس طرح کیا جائے؟ پانی مل جائے وضو کر لیا جائے, نماز عصر ادا کی جائے. اللہ کا خوف ہے کہیں نماز قضا نہ ہو جائے. اگر نماز قضا ہو گئی اللہ ناراض ہو گیا, اللہ ناراض ہو گیا, دنیا برباد ہو جائے گی, آخرت برباد ہو جائے گی. اللہ میری قبر کو جہنم کا کٹا بنا دے گا, میری قبر میں سانپ اور بچھوؤں کو پیدا کر دے گا. وہ قیامت تک دستے رہیں گے, آگ چلتی رہے گی. یہ خوف تھا کہ ایک وقت کی اگر نماز قضا ہو گئی تو قبر یاد آنے لگی, میدان حشر یاد آنے لگا, اللہ کا خوف یاد آنے لگا, سانپ اور بچھو یاد آنے لگے, قبر کی وہ وحشت, وہ یعنی دہشت یعنی آیت آنے لگی. اللہ سے ڈرنے لگا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا, اے رب قدیر میری کہیں نماز قضا نہ ہو جائے. اتنا کہنا تھا, اللہ کی بارگاہ میں رو رہا تھا. ایک 8 سال کی بیٹی, آج ہماری بھی بیٹیاں ہیں, ہماری بھی مائیں ہیں, وہ بیٹی آتی ہے اور آنے کے بعد اس نوجوان کے رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا. اس نے پوچھا, اے نوجوان یہ تو بتا رونے کا سبب کیا ہے, رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگتا ہے, اے میری بیٹی میری عصر کی نماز قضا ہونے جا رہی ہے, پانی تو مل گیا ہے مگر پانی نکلے کس چیز سے؟ نہ کوئی رسی ہے نہ کوئی بالٹی ہے. بیٹی نے جب یہ دیکھا تو اس کنویں کے اندر تھوک دیتی ہے. جیسے تھوکنا تھا کنویں کا پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے, نکلنا شروع ہو جاتا ہے, پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. جب اس نوجوان نے دیکھا تعجب میں آ گیا. ایک تو اللہ کا خوف تھا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا, اے رب قدیر پانی کا انتظام کر, مگر پانی کا انتظام ایک 8 سال کی بچی سے کرایا. سوچنے لگے میں اتنا متقی پرہیزگار, میری ایک ٹائم کی نماز قضا نہ ہو مگر میرے تھوک میں یہ برکت نہیں کہ میں کنویں میں تھوک دیتا پانی نکل جاتا. یہ 8 سال کی بچی ہے, اس نے کنویں کے اندر تھوکا اور پانی نکلنا شروع ہو گیا. اس نے پوچھا بیٹی تیرا عمل کیا ہے؟ اس بیٹی نے جواب دیا تھا, اے نوجوان پوچھنے کا وقت نہیں ہے, عصر کی نماز قضا ہونے جا رہی ہے, پہلے تم وضو کرو, وضو کر کے نماز پڑھو, پھر مغرب کی نماز پڑھو, نماز پڑھنے کے بعد پھر بات کر لینا. یہ اللہ کا نیک بندہ جس کے 77 سال کے بعد قبر کو کھولا گیا تھا تو اس کا جسم اس طرح نکلا تھا جیسے آج ہی دفن کیا گیا ہے, اس کا کفن ایسا نکلا تھا جیسے آج ہی دیا گیا ہے. وہ نوجوان مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد اس لڑکی کو تلاش کرتے ہیں, اس کے گھر جاتے ہیں, گھر جانے کے بعد اس کی والدہ سے بات کرتے ہیں. قربان چاہیے اللہ ہمیں بھی ایسی والدہ عطا کرے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, جو والدہ پردے میں رہتی ہے, جو والدہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے, جو والدہ پڑوسیوں سے پیار کرتی ہے, جو والدہ اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کرتی ہے, جو والدہ یعنی دونوں خاندانوں میں محبت کراتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ والدہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اگر اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو نبی فرماتے ہیں وہ عورت بھی جنتی ہے, وہ عورت بھی جنتی ہے. کون؟ جس کا شوہر راضی ہے. اب وہ عورت کیا کرے؟ میں اب آپ کو ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں, وہ یعنی شوہر کو راضی نہ کرے بلکہ شوہر کے باپ کو راضی کرے, اپنی ساس کو راضی کرے, اپنے سسر کو راضی کرے. اگر یہ دونوں راضی ہیں تو بیٹا بھی, ماں باپ بھی بیٹے سے راضی ہیں. اب یہ دونوں ماں باپ کیا کرتے ہیں, اے اللہ جیسی بہو تو نے ہمیں عطا کی ہے سب کو ایسی بہو عطا فرما. اے اللہ میرے بیٹے کو بھی جنت عطا فرما, میری بہو کو بھی جنت عطا فرما. یہ دعا کرنے والا کون ہے جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ باپ نے بیٹے کے لیے دعا کی ہے, اب بیٹا دعا کرتا ہے, اے اللہ میں اپنے باپ سے راضی ہوں, میرا باپ میری ماں مجھ سے راضی ہے, میں اپنی بیوی سے راضی ہوں, اے اللہ میری بیوی کو تو جنت عطا فرما, میری بیوی کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو یعنی کشادہ فرما, اس کی قبر کو جنت کا پاک بنا.
کون دعا کرتا ہے؟ اگر شوہر نے بیوی کے لیے دعا کر دی تو بیوی جنتی ہے، باپ نے بیٹے کے لیے دعا کر دی تو بیٹا جنتی ہے، دونوں کے لیے ہے۔ بیوی شوہر کو راضی کر لے، بیٹا اپنے باپ اور ماں کو راضی کر لے، اگر ان نے دونوں کو راضی کر لیا تو کعبے کا جانا بھی قبول، حج کرنا بھی قبول، نماز بھی قبول، صدقہ بھی قبول، قرآن کی تلاوت بھی قبول، یہ تیجا تسمہ بھی قبول، چالیسواں بھی قبول، جو بھی کرے گا بارگاہ خدا بندی میں قبول ہے۔ وہ کب ہے؟ جب اس نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ پوچھا جا کر تو اس کی ماں نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، ہماری مائیں بھی ایسی ہوں، اللہ ہمیں ایسی بہو عطا فرمائے جو گھر کے اندر رہ کے نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، سسر آئے تو سلام میں پہل کریں، ساس آئے تو بستر میں پہل کریں، سلام پہل کریں۔ اگر یہ عمل بہو کا ہوگا تو انشاءاللہ اس گھر میں رحمتوں کی بارش ہوگی، اس گھر میں کبھی اختلاف نہ ہوگا، وہ کبھی گھر برباد نہ ہوگا، وہ گھر کبھی کنگال نہ ہوگا، اس لیے کہ اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس ماں نے جواب دیا تھا۔ اے نوجوان پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت تھی، یہ کنویں کے قریب گئی، اس نے کنویں میں تھوک دیا، پانی اس کے تھوک کی برکت سے نکل پڑا، میں نے وضو کیا، عصر کی نماز بھی پڑھی، میں نے مغرب کی پڑھی، مگر یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس بیٹی کے تھوک میں یہ برکت کہاں سے آئی ہے؟ اے ایمان والو، بچے تمہارے بھی ہیں، بچے ہمارے بھی ہیں، بیٹے ہمارے بھی ہیں، بیٹیاں ہماری بھی ہیں، سب ہمارے ہیں، ہم بھی اولاد والے ہیں، وہ بھی اولاد والی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رو کر کہنے لگتی ہے نوجوان یہ راز آج تک کسی نے نہ پوچھا تھا، مگر تو پوچھنا چاہتا ہے تو میں بتانا چاہتی ہوں، یہ میری بیٹی بڑی نیک ہے، روزانہ عشاء کی نماز پڑھتی ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جب اپنے بستر پہ جاتی ہے تو 1100 مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 1100 مرتبہ درود پاک پڑھتی ہے۔ اللہ نے اس درود پاک کی برکت سے اس کے تھوک میں برکت عطا کر دی ہے۔ وہ کنویں میں جو تھوکا تھا اس کے تھوک میں کوئی کمال نہیں تھا، اگر کمال ہے تو نبی کے درود پاک میں ہے، نبی کی محبت میں ہے، اللہ کے خوف میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، شریعت پر عمل کرنے سے یہ تمام چیزیں ملی ہے۔ اے نوجوان، اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس بیٹی نے کنویں میں تھوکا تھا، کنویں کا پانی نکلنا شروع ہو گیا، اگر کاش اس کی ماں کا انتقال ہو جائے، اس کے باپ کا انتقال ہو جائے اور یہ بارگاہ خدا بندی میں ان دونوں کے لیے دعا کر دے، اے رب قدیر میرا عمل تو اتنا اچھا نہیں مگر میں بھی پر 1100 مرتبہ درود پاک پڑھتی ہوں، قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ آیتیں پڑھتی ہے، قیام کرتی ہے، سجدہ کرتی ہے، رکوع کرتی ہے، بارگاہ خدا بندی میں عرض کرتی ہے رب قدیر میں تو کوئی اتنی پارسا متقی نہیں ہوں مگر تیری رحمت کاملہ بہت بڑی ہے، تیری رحمت کاملہ بہت بڑی ہے۔ اگر تیری بارگاہ میں میرا سجدہ قبول ہے، تیری بارگاہ میں میری قرات قبول ہے، تیری بارگاہ میں درود پاک قبول ہے تو اس کی برکت سے میری ماں کی مغفرت فرما دے، میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اعلان کرتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بچی کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے اور اس کی دعاؤں کے صدقے میں اس کے والد کی بھی مغفرت فرما دی ہے، اس کی بھی قبر کو کشادہ اس کی والدہ کی قبر کو بھی کشادہ فرما دیا ہے۔ پتہ چلا اولاد اگر ایسی رہ جائے، اولاد ایسی ہے تو انشاءاللہ نبی فرماتے ہیں وہی اولاد نیک ہوتی ہے جو مرنے کے بعد اپنی
باپوں کی قبروں پہ جاتی ہے، اپنی والدہ کی قبروں پہ جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، درود پاک پڑھتی ہے، کبھی والدہ کے نام سے غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، کبھی باپ کے نام سے یتیموں کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، کبھی باپ اور ماں کے نام سے مسجدوں میں سفر کی جاتی ہے، کبھی مدرسوں کے اندر قرآن کی تلاوت کرائی جاتی ہے، بچوں کو قرآن دیا جاتا ہے، تب تک وہ بچے ان قرآن کو پڑھتے رہیں گے، تمہاری والدہ اور تمہارے باپ کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اب ماشاء انسان کا اللہ ماشاء انتقال ہو اللہ، گیا، بہت اچھے حضرت، اب زندہ باد انتقال ہو زندہ گیا، باد، واہ باپ کا واہ، انتقال جی جی، ہو گیا۔ اگر باپ نیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے بعد اس کے رشتہ دار، خاندان والے اور چاہنے والے سب اکٹھے ہو کر کہتے ہیں یہ بہت اچھا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ تو نبی فرماتے ہیں جس کی سب تعریف کر دیں۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھے تھے، جنازہ گیا تو آقا نے فرمایا واجب ہو گئی، دوسرا گیا تو آقا نے فرمایا واجب ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک تو گناہگار تھا، ایک متقی تھا، آپ نے دونوں کے لیے واجب کہہ دیا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے نبی نے فرمایا جو پہلے جنازہ گیا تھا سب لوگ تعریف کر رہے تھے، جس راستے سے گزر رہا تھا دروازے پر عورتیں رو رہی تھیں، بچے بھی یہ کہہ رہے تھے یہ جس کا انتقال ہوا ہے بڑا نمازی تھا، بڑا قرآن پڑھنے والا تھا، ماں باپ کی عزت کرنے والا تھا، سلام میں پہل کرنے والا تھا، دوسروں کے کام آنے والا تھا، لوگوں سے محبت کرنے والا تھا، سب اس کی تعریف کر رہے۔ میں نے کہا واجب ہو گئی، کیا واجب ہو گئی؟ جنت واجب ہو گئی۔ اور یہ جو جنازہ بات کو گیا ہے سب لوگ اس کی برائی کر رہے تھے، بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا غدار تھا، بڑا حاسد تھا، بڑا حاسد تھا، دیکھنے میں تو بڑا اپنے آپ کو پارسا مانتا تھا مگر دل کا کالا تھا، غدار تھا، اتنا تھا، سب لوگ اس کی برائی کر رہے تھے، بے نمازی تھا۔ میں نے کہا واجب ہو گئی، اس پہ کیا واجب ہو گئی؟ جہنم واجب ہو گئی۔ پتا چلا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان کی جو نیکیاں تھیں، جو اچھائیاں تھیں، ان کو پیش کیا کرو، ان کے دوستوں سے محبت کیا کرو، ان کے رشتہ داروں سے محبت کیا کرو۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں جیسے میلاد کرانے سے انہیں سکون ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اسی طرح ان کے رشتہ داروں سے محبت کرنے سے، ان کے رشتہ داروں کو بلا بلا کر کھانا کھلانے سے، ان سے پیار کرنے سے مرنے والوں کو اتنا ہی سکون ملتا ہے جتنا ایصال ثواب کرنے سے سکون۔ اب کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا، تھا مرنے والا ایمان والا مومن تھا، اب قبر میں گیا، سوال کیے، مولانا سنا دیا من ربو کا ما دینو کا، ان نے سب کے جواب دے دیے۔ کس کی امت میں؟ کہ نبی کی امت میں۔ کیوں نہ ہوگا نبی کی امت میں؟ نبی پہ درود و سلام پڑھتا، میرے آقا کا دیدار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا، اعلان ہو گیا جنتی لباس پہنا دو، جنتی کپڑے پہنا دو، جنتی بستر لگا دو، جنتی نعمتیں عطا کر دو۔ اب اس کی جنت کو، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا گیا۔ اب یہ جو فرشتے اس کے کاندھے پر ہیں، جن کا نام کیا ہے چودھری صاحب؟ آخری بات، کرامن کاتبی، یہ دو فرشتے ہیں نا۔ اب یہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ، جب تک یہ زندہ تھا تو ایک نیکی لکھتا تھا اور ایک گناہ لکھتا تھا، اب وہ کام تو ہمارا ہو گیا ختم، اب ہمیں کوئی کام دے۔ کہیں پہنچا، رب اعلان کرتا ہے میری عبادت کرنے والے میرے بہت فرشتے ہیں، میری حمد و ثنا کرنے والے میرے بہت فرشتے ہیں۔ تو یہ فرشتے کہتے ہیں ہم کیا کریں؟ اے ہے جس سے رب پیار کرتا ہے اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور جو مرے اس کی اولاد نیک ہو تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ ملتا ہے، زندگی میں تو فائدہ ملتا ہے۔ رب اعلان کرتا ہے اے فرشتوں اب کہیں مت جاؤ، اب اس کی قبر پہ چلے جاؤ، جب تک قیامت آئے گی تم اس کی قبر پر حمد و ثنا میری کرتے رہنا اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔
رہنا. پتہ چلا اب ان فرشتوں کی ڈیوٹی پہلے کاندھے پر تھی، اب قبر پہ لگ گئی. کیوں لگ گئی؟ اس بندے نے اللہ کو راضی کیا تھا، اللہ اس سے راضی ہو گیا. بیٹا تو 1 سال 2 سال تک قبر پہ جا سکتا ہے، مگر میرا رب جس بندے سے محبت کرتا ہے فرشتوں سے قیامت تک ان سے دعائیں مغفرت کراتا ہے، دعائیں کراتا ہے. پتہ چلا مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، خدا کے یہاں واپس جانا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنغفرنهم من الجنہ، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ ماں کو گالیاں دی، باپ کو ستایا، پڑوسیوں کو ستایا، لوگوں پہ ظلم کیا؟ نہیں. کھڑے ہو کر پانی پیا؟ نہیں. ایک سانس میں پانی پیا؟ نہیں. بغیر ٹوپی کے پانی پیا؟ نہیں. جو ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے. اب اچھے عمل میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اخلاق. اگر کوئی تمہارے پاس آئے ہنس کر مسکرا کر دل کو صاف کر کر اس سے محبت کے ساتھ، اگر تمہارا بڑا ہے تو سلام کرو، السلام علیکم. اگر تمہارا چھوٹا ہے تو اس پہ شفقت کرو. نہ کرتا وہ سلام تو تم بھی سلام کر لو. میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، جب جب گھر میں آیا کرو، ماں اگر موجود ہے، باپ موجود ہے تو سلام کیا کرو. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، بیوی موجود ہے، تب بھی سلام کیا کرو. اور جب تم گھر سے جایا کرو تو ماں کے ہاتھوں کو چوما کرو، باپ کے ہاتھوں کو چوما کرو. جیسے نماز پڑھ کے آتے ہو جتنا نماز پڑھنے میں ثواب ملتا ہے، اگر تم آ کر اپنے ماں کے اور باپ کے ہاتھوں کو چومو گے، سلام کرو گے السلام علیکم، ماں نے کہا بیٹا وعلیکم السلام، باپ نے کہا بیٹا وعلیکم السلام، اے میرے لگتے جگر تم سلامت رہو، جہاں بھی جاؤ تم سلامت رہو. کاروبار کرو تو سلامتی کے ساتھ، جس راستے سے گزرو سلامتی کے ساتھ. کیسا بھی پریشانی کا وقت آئے، کتنا بھی بڑا حادثہ ہو جائے، مگر تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہے. تم نے سلام کیا تھا، ماں نے سلامتی کی دعا دی تھی، انشاءاللہ وہ دعا جہاں تمہارا حادثہ ہونے والا تھا ماں کی دعائیں کام آ گئی. کہنے لگا پتہ نہیں کس کی دعاؤں سے میں بچ گیا. ابے کسی کی دعا سے نہ بچا تھا. تیری ماں جب تو گھر سے چلا تھا تو تیری ماں نے تیرے لیے یہ کہا تھا، اے اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھ، اے اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھ. تیری ماں کی دعا تیرے ساتھ چل رہی تھی. تو سفر میں تھا تو تیری ماں کی دعائیں ساتھ تھی. تو کاروبار میں تھا تیری ماں کی دعائیں ساتھ تھی. تو کام کر رہا تھا تیری ماں کی دعائیں ساتھ تھی. تو کچھ بھی کر رہا تھا تیرے باپ کی دعائیں تیرے ساتھ تھی. اور کہہ رہا ہے میں نے پتہ نہ کون سی نیکی کی ہے. ابے نیکی کر کے تو گھر سے چلا تھا، نماز تو نے پڑھی تھی، گھر سے چلا تھا، باپ سے تو نے مصافحہ کیا تھا، گھر سے چلا تھا، باپ نے بھی سلامتی کی دعا دی تھی، ماں نے بھی سلامتی کی دعا دی تھی. ہم کہتے ہیں امام صاحب ہمارے لیے دعا کرو، پیر صاحب ہمارے لیے دعا کرو. ارے پیر کی بارگاہ میں مت جاؤ، کسی امام کی بارگاہ میں مت جاؤ، پہلے اپنی ماں کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اپنے باپ کی بارگاہ میں چلے جاؤ. ان سے دعا کرنے کے بعد اپنے امام صاحب کی بارگاہ میں آ جاؤ. اے امام صاحب ہمارے لیے دعا کر دو، انشاءاللہ ان دونوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہے. کیسا بھی پریشانی کا وقت آئے گا، اللہ ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں ان پریشانیوں کو دور کر دے گا. پتہ چلا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے اچھے عمل کیے. اچھے عمل میں یہ آتا ہے پانی پیو تو بسم اللہ پڑھ کے پیو، پانی پیو تو سیدھے ہاتھ سے پیو، پانی پیو تو بیٹھ کر پیو، 3 سانسوں میں پیو، سر پہ ٹوپی رکھ کر پیو، پانی پیو. پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہو. یہی کھانے کا ادب ہے، یہی ماں باپ کی عزت ہے، یہی عمل اچھا ہے. تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنغفرنهم من الجنہ، میرے رب نے اعلان کیا جنت ان کے لیے بنائی ہے، جنت کی حوریں ان کے لیے بنائی ہے جن کے عمل اچھے ہیں، جو شریعت پہ چلے گئے، جنہوں نے ماں باپ کو راضی کیا ہے، اللہ کی اطاعت کی ہے، خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر روئے گئے، توبہ کی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کے ذریعے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہے.
دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حاجی صاحب کا جو انتقال ہو گیا اللہ اس محفل کی برکت سے ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، اللہ نے ان کو نیک اولاد عطا کی ہے، اللہ ان بچوں کی، ان بیٹوں کی، ان پوتی پوتوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، دامادوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، جتنے بھی حضرات